اور مسلسل ایک رسہ کشی، ایک عجیب و غریب قسم کی کیفیت اور خبروں کا بننا، آپس میں لڑائیاں، بغض و عناد، انتقامی کارروائیاں، یہ سب ایک طرف جا رہا ہے تو دوسری طرف عوام شدید بحران کا شکار ہیں، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، ڈالر کی قیمت بڑھتی چلی جا رہی ہے، روپیہ ڈیویلیو ہو رہا ہے اور بنیادی چیزیں خریدنے کی استعداد بھی عام لوگوں سے بالکل ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اور بجائے اس کے کہ اس پر کوئی کام کیا جائے، حکومت اور جتنے بھی حکومتی ادارے ہیں وہ اپنا فنکشن پراپر نہیں کر رہے۔ شہر کراچی کے لوگوں کو یہ امید ہوئی تھی کہ اب ان کے حالات بدلیں گے، اس شہر کا انفراسٹرکچر بہتر ہوگا، یہ شہر رہنے کے قابل ایک شہر بنے گا، اور لوگوں نے اس امید کے ساتھ تمام تر سازشوں کے باوجود آخری گھنٹے تک کنفیوژن رکھا گیا بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے، اس کے باوجود بھی ایک معقول تعداد میں ووٹ ڈالے اور اس یقین کے ساتھ ووٹ ڈالے کہ اب جماعت اسلامی اس شہر کا نقشہ تبدیل کرے گی انشاءاللہ، اور سب سے بڑی پارٹی کے طور پر جماعت اسلامی کراچی میں منتخب ہوئی، سب سے زیادہ ووٹ لیے، سب سے زیادہ سیٹیں لیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ مسلسل حکومت کی طرف سے، سندھ حکومت کی طرف سے، پیپلز پارٹی کی طرف سے وہ اقدامات کیے گئے جس کے نتیجے میں جو جیتا ہوا مینڈیٹ جماعت اسلامی کا ہے، بلکہ میں اس کو کراچی کا مینڈیٹ کہوں گا، اس کراچی کے مینڈیٹ پر قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ پہلے فارم 11 اور 12 کا مسئلہ رہا، پھر اپینڈکس اے جو آر او جاری کرتے ہیں اس میں دھاندلی ہوئی، پھر کنسولیڈیٹڈ ریزلٹس میں دھاندلی ہوئی، پھر ری کاؤنٹنگ کے نام پر دھاندلی ہوئی، اور اس طرح پیپلز پارٹی ایک مت اس نے قائم کی از خود، اور اپنے چیئرمین کو یہ سہانے خواب دکھائے کہ آپ بیانات دینا شروع کریں کہ جیالہ میئر ہوگا، ہم آپ کے لیے پورا بندوبست کریں گے، جس طرح بادشاہ سلامت کے آگے ان کے درباری یہ کام انجام دیتے ہیں کہ بس آپ فرمان جاری کریں، سارے کام ہم خود کریں گے۔ اور فرمان انہوں نے جاری کر دیا اور درباری اس کام پر لگ گئے کہ کس طرح سے یو سی کو ادھر سے نکالنا ہے ادھر دینا ہے، ادھر سے نکالنا ہے ادھر دینا ہے، اور وہ ساری کاریگری کی گئی ہے جو جمہوریت دشمنی، عوام دشمنی اور ملک دشمنی، سندھ دشمنی پر محمول کی جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ جمہوریت پر شبخون ماریں گے، جب آپ عوام کے مینڈیٹ کو حاصل نہیں کر پائیں اور زبردستی چھیننے کی کوشش کریں گے، اور جسے عوام چاہتے ہیں اس کے برخلاف آپ زبردستی مسلط ہونے کی کوشش کریں گے، تو یہ ملک سے وفاداری نہیں ہے، یہ عوام کے حق میں کوئی بات نہیں۔ اپنے آپ کو عوام کا چیمپئن کہنے والے خود اپنی پارٹی میں جمہوریت نہیں رکھتے، بلدیاتی الیکشن کا یہ ٹریک ریکارڈ ہے کہ کرواتے ہی نہیں ہیں، 6 سال پچھلی مرتبہ نہیں کروایا، 2009 سے 2015 تک ان کے ساتھ اتحادی رہے ایم کیو ایم والے، پھر اس کے بعد 2.5 سال سے نہیں کروا رہے، زبردستی ہم نے الیکشن کروایا ہے، اور اس کے بعد بھی پھر انہوں نے یہ حرکتیں کی ہیں جس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں۔ اس میں الیکشن کمیشن کا جو رول ہے وہ بہت افسوسناک ہے، بلکہ میں کہوں گا کہ اب شرمناک حد تک انہوں نے پیپلز پارٹی کا ساتھ دیا ہے، اور یہ بات کسی بھی ایسے ادارے کو جو ایک ریاستی ادارہ ہے زیب نہیں دیتی کہ وہ پارٹی کے ایما پر جو ہے وہ فیصلے کرنے لگے۔ الیکشن جب نہیں ہو رہا تھا تب بھی الیکشن کمیشن گواہ ہے کہ سوائے جماعت اسلامی کا کوئی انٹرسٹ نہیں لے رہا تھا، اور ہم مسلسل الیکشن کمیشن کو متوجہ کرتے رہے۔ 2.5 سال اگر الیکشن نہیں ہوا تو اس میں الیکشن کمیشن کا بھی رول ہے، 3 مرتبہ تو انہوں نے ہی ملتوی کیا نا کسی نہ کسی وجہ سے، لیکن بہرحال جب انہوں نے کروایا تو ہم نے اپریشیٹ کیا۔ لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں کیا کیا ہے، یعنی یہ الیکشن کمیشن کے پروسیس کا مسئلہ ہے۔ جب یہ نومینیشن فائل ہو رہی تھی تو ہم نے کہا کہ آپ نے آر اوز اور ڈی آر اوز جو تقرر کیے ہیں یا آپ کو عدلیہ سے لینے چاہیے یا آپ کو وفاق سے لینے چاہیے، سندھ حکومت براہ راست اس میں شریک ہے۔ انہوں نے ہماری بات نہیں مانی، ہم نے اس چیلنج کو بھی قبول کیا، حلقہ بندیوں پہ ہمارے تحفظات تھے، یہ مسئلہ حل نہیں ہوا، لیکن اگر ہم حلقہ بندیوں پہ مزید جاتے تو یہ 4 سال اور نہیں کراتے الیکشن، ہم نے اس چیلنج کو بھی قبول کیا۔ ووٹر لسٹیں الیکشن کمیشن نے صحیح نہیں بنائی، ہم نے اس چیلنج کو بھی قبول کیا، اس سب کے باوجود بھی ہم جیت گئے، اس سب کے باوجود کراچی کے لوگوں نے اپنے لیے ایک ڈائریکشن طے کر دی، پھر اس پر شب خون مارے اور الیکشن کمیشن معاون بن جائے، یہ بہت افسوسناک بات ہے، بہت شرمناک بات ہے۔ میں آپ کو اس کی تفصیل بتاتا ہوں۔ نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے الیکشن کمیشن نے،
اور اس نوٹیفیکیشن میں اس وقت بھی 15 جنوری کو الیکشن ہوا ہے اور آج 6 مارچ ہے، اس وقت بھی 11 یوسیوں کے ضمنی انتخاب کا اعلان الیکشن کمیشن نے نہیں کیا، جو ظاہر ہے پیپلز پارٹی کے ایما پر ہو رہا ہے یہ کام۔ صرف پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ اس پہ ضمنی انتخاب نہ ہو۔ 16 جنوری کو یہ اناؤنسمنٹ ہو سکتی تھی، مسلسل خط لکھ رہے ہیں، مسلسل متوجہ کر رہے ہیں، لیکن اگر چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ کام نہیں کر رہا تو پیپلز پارٹی کے مفاد کا تحفظ کر رہا ہے، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ اس میں جتنے وارڈ ہیں اس میں اکثریت میں جماعت اسلامی جیت چکی ہے۔ تو پیپلز پارٹی کے نمبر بڑھانے کے لیے یا اس کا تاثر برقرار رکھنے کے لیے اگر ان کا ساتھ الیکشن کمیشن دے گا تو ہم الیکشن کمیشن پر اعتراض بھی کریں گے، احتجاج بھی کریں گے۔ دوسری بات یہ کہ جو نوٹیفیکیشن آیا اس میں بھی 20 یونین کمیٹیاں ایسی ہیں جس پر ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ 6 یونین کمیٹیاں تو دوسرے تیسرے دن انہوں نے اپنے پاس لی تھی، ثبوت آ گئے، پتہ چل گیا جعل سازی ہوئی ہے، 1.5 مہینہ دیا گیا کھیلنے کے لیے آروز کو۔ یعنی ہونا یہ چاہیے تھا کہ اسی وقت جب آپ نے 6 یوسیوں کو پک کیا تھا کہ الیکشن کمیشن اس کا فیصلہ کرے گا تو رزلٹ تو سیز کرتے۔ فارم 11 فارم 12 جو جماعت اسلامی نے جمع کرائے وہ آر او سے بھی تو لے کر اپنے پاس رکھ لیتے تاکہ یہ جعل سازی نہ کر سکتے۔ سارے ووٹ بلا کے الیکشن کمیشن اسلام آباد میں بلا لیتے کہ ہمارے پاس رکھواؤ۔ ان کو موقع دیا کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ ووٹوں میں تبدیلی کی، تھیلوں کو کھولا، بلکہ پریزائڈنگ افسروں پہ دباؤ ڈال کر، ان کو دھمکا کے، انہیں لالچ دے کے ان سے دوبارہ دستخط اور انگوٹھے لگائے گئے اور پھر کہا کہ دیکھیں یہ اصل رزلٹ ہے۔ اور الیکشن کمیشن میں جب پروسیڈنگ ہوئی تو وہ ایکسپوز ہونا شروع ہوئے۔ ایک کیماڑی کے آر او کو تو گرفتار کیا گیا، ایک کو معطل کیا گیا۔ پریزائڈنگ افسروں میں سے لوگوں نے کہا کہ ہم اپنے ضمیر کا سودا نہیں کر سکتے، کچھ لوگ ہمت کر کے سامنے آئے، ہمارے رابطے میں ایسے لوگ ہیں، لیکن ان کی نوکریوں کو خطرہ ہے، ان کی جانوں کو خطرہ ہے۔ پولیس اٹھا کر لے گئی اور کہا کہ انگوٹھا لگاؤ۔ یہ بدترین ریاستی دہشت گردی، آپ سیاسی دہشت گردی کر رہی ہے حکومت، اور الیکشن کمیشن سہولت کار بنا ہوا ہے۔ اور ان 6 یوسیوں کے علاوہ ری کاؤنٹنگ کے ذریعے سے جن یوسیوں پر قبضہ کیا گیا، ہر چیز سامنے، فارم 11 فارم 12 دکھائے بغیر اگر آر او کہیں ری کاؤنٹنگ کرتا ہے تو غیر قانونی ہے۔ اختر کالونی کی یوسی میں چنیسر میں یہی ہوا۔ اسی طرح نئی کراچی میں شاہ نواز یوسی ہے یوسی 1، اس میں نتیجہ تبدیل کیا گیا، ری کاؤنٹنگ کے اوپر قبضہ کر لیا گیا اور وہ نتیجہ جو ہے ان کے حق میں دے دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن میں پیپلز پارٹی کو وہ سیٹ دے دی گئی۔ بھائی اس کو ہم نے کلیم کیا ہوا تھا نا، جب پیپلز پارٹی کی کلیم کردہ یا پی ٹی آئی کی کلیم کردہ سیٹوں کو آپ نے ہولڈ کیا ہوا ہے تو جس ری کاؤنٹنگ پر ہم نے کلیم کیا اس کو ہولڈ کیوں نہیں کیا؟ لیکن وہ ان کو نوٹیفائی کر دیا گیا، ہم اس کو چیلنج کریں گے، کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ گلشن حدید اور پہلوان گوٹھ صفورہ، یہ 2 یوسیاں جو پچھلے 3 دن میں یا کھیل کھیلا گیا، جب شروع ہوئی کاروائی تو تھیلا پھٹا ہوا ملا۔ اسی وقت ہم نے تصویر لے کر چیف الیکشن کمشنر کو بھیجی، خطوط بھیجے۔ جس وقت ری کاؤنٹنگ کی جا رہی تھی ہم نے ان کو بتایا، لیکن الیکشن کمیشن کا بھی کمال دیکھیے کہ جس آر او اور جن ڈی آر او پر اعتراض ہے انہوں نے ری کاؤنٹنگ کے لیے ان کو کہا کہ آؤ دوبارہ تم ہی گنتی کر کے دو، اور دوبارہ گنتی کر دی۔ آپ کیس ودیلڈ ہے، ہمارے تمام ثبوت ان کے پاس موجود ہیں۔ اس میں تو گرفتار کرنا چاہیے، اس میں تو پکڑنا چاہیے کیسے یہ جعل سازی ہو رہی ہے۔ یعنی یہ جب ری کاؤنٹنگ کے دوران ہم نے ثبوت دے دیے تو اس میں کیا جواز بنتا تھا کہ ان کو پوری ری کاؤنٹنگ کرنے دی جاتی؟ جب آر اوز اور ڈی آر اوز جو ہے یعنی جو سول سرونٹ ہو کر یہ پارٹی کے نمائندے بنے ہوئے ہیں، یہ تو بیوروکریسی کے لیے بھی سوالیہ نشان ہے۔ خود ہمارے چیف الیکشن کمشنر بہت ٹاپ کے بیوروکریٹ رہے ہیں۔ کیا سول سروسز میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ پارٹیوں کے وفاداری نبھاتے ہیں لوگ اور اس بنیاد کے اوپر پورے الیکشن کے کو یرغمال بناتے ہیں؟ یہ سب ہو رہا ہے اپنی بیوروکریسی کا تجربہ رکھنے والے، سول سروس کا تجربہ رکھنے والے، اور اس وقت چیف الیکشن کمشنر جناب سکندر راجہ صاحب وہ دیکھ رہے ہیں اور پیپلز پارٹی کو فیور مل رہا ہے۔ اب آپ میں ایک اور اہم بات بتاتا ہوں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے پی ٹی آئی کے دوستوں نے بھی 2-3 جگہ پر بڑی زیادتی کی ہے۔ واضح رزلٹ لیاقت آباد میں یوسی 4 کا موجود ہے، واضح رزلٹ، ہم جیتے ہوئے، فرق بھی بہت زیادہ ہے۔ ان کے ایک کینڈیڈیٹ نے 30 کو 130، 47 کو 147 اور اسی طرح 2-3 اسٹیشنوں کے نمبر میں 1 کا اضافہ کر کے
جمع کرا دیا, اور جمع کرانے کے بعد جب ہم وہاں پر پہنچے تو کینڈیڈیٹ صاحب خود تشریف نہیں لائے, پتہ نہیں وکیل بھی تھے کہ نہیں تھے, اور بجائے اس کے کہ الیکشن کمیشن دین اینڈ دیئر اس کو ڈسمس کرتا, انہوں نے اس کو ڈسمس نہیں کیا. کنسولیڈیٹڈ رزلٹ ہمارے پاس موجود تھا, خود وہاں تو ایک آر او نے بھی جو ایک جگہ کا رزلٹ نہیں دیا گیا تھا وہ رزلٹ دکھا دیا, لیکن پتہ یہ چلا کہ اس یو سی کو بھی ہیلڈ کر لیا گیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کو ہولڈ کیوں کیا گیا ہے؟ کوئی جواب اس کا نہیں تھا, اور وہاں پی ٹی آئی نے پیپلز پارٹی کا کھیل کھیلا ہے. افسوس کی بات ہے, حالانکہ پی ٹی آئی کو ہم نے گڈ جیسچر دیا, 3 دن تک ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا ان کے کینڈیڈیٹ کا. ہم نے کہا کہ ہم پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ معاونت کریں گے, ہم نے ان کو جا کر ان کے حق میں گواہیاں دیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, ایک میٹرو ویل کی یو سی ہے, ہم وہاں 200 ووٹ سے ہار گئے, پی ٹی آئی جیت گئی, تیسرے نمبر پر پیپلز پارٹی تھی, اور جب پیپلز پارٹی نے اپنے نمبر اوپر کرنے کی کوشش کی تو ہم میں اتنا ظرف تھا, ہمارے کینڈیڈیٹ نے, ہمارے چیئرمین کے کینڈیڈیٹ نے جا کر گواہی دی کہ یہاں پر پی ٹی آئی جیتی ہوئی ہے. ہم نے خود کلیم نہیں کیا اس کو, لیکن اس کا جواب ہمیں اس طرح دیا کہ لیاقت آباد میں ایک یو سی پر پی ٹی آئی نے پیپلز پارٹی کا ساتھ دیا, اور ایک صفورہ یو سی 8 میں بھی اسی طرح سے جعل سازی ہوئی. جو جیتی ہوئی یو سی ہماری ہے کہ جب ہمارے بیلٹ پیپر 50-60 باہر نکلے تو اس کے پیچھے مہر نہیں لگی ہوئی تھی. جو گلشن حدید میں کام کیا پیپلز پارٹی نے, جو اختر کالونی میں کام کیا پیپلز پارٹی نے, چنیسر گوٹ میں, جو اسی طرح سے ایک اور صفورہ کی دوسری پہلوان گوٹ کی یو سی میں جو کام کیا پیپلز پارٹی نے, اور پیپلز پارٹی کے ایما پر اگر پی ٹی آئی کے کسی فرد نے یہ کام کیا ہے تو پھر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اپنے آپ کو واضح بھی تو کرے نا کہ وہ پیپلز پارٹی کی بھی ٹیم کیوں بنی ہوئی ہے جماعت اسلامی کے خلاف. ہمارے نمبر کم کرنے میں ان کی کیا دلچسپی ہے پی ٹی آئی کی؟ ہم تو اچھا جیسچر دے رہے ہیں, ہم تو چاہتے ہیں کہ سب مل کر اس شہر کی خدمت کریں, ہم ہر ایک کے مینڈیٹ کو تسلیم کر رہے ہیں. ہم نے کمیٹی قائم کی, ہم نے 2 دفعہ ان کو خط لکھا کہ آئیں اور بیٹھے ہمارے ساتھ ایکسچینج آف نوٹس کریں, پھر وہ آئے بھی, اس کے بعد 2 خط لکھنے کے بعد ہم نے ایکسچینج آف نوٹس بھی کیے, پھر ان کے پاس سے چیزیں نہیں ملی. تو چلے ٹھیک ہے, آپ کے پاس نہیں ہے, آپ کی تیاری نہیں ہوتی, آپ نہیں مینیج کر پاتے, لیکن یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ جہاں پیپلز پارٹی کی سیٹیں کلیم کر رہے ہوں 4 ہماری بھی کلیم کرنا شروع کر دیں, اور وہی کام کریں کہ جو کام پیپلز پارٹی کر رہی ہے؟ تو پھر کیا فرق رہ گیا سب میں؟ اس لیے میں پی ٹی آئی کے دوستوں سے ضرور کہوں گا کہ اس کا نوٹس لیں, کیسے نمبر تبدیل کر کے جعل سازی کر کے جو ہے وہ آپ کا کینڈیڈیٹ پیپلز پارٹی کی بھی ٹیم بن سکتا ہے, اور آپ دیکھ رہے ہیں کچھ بھی نہیں کر رہے. اس لیے پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جماعت اسلامی کے نمبر کم کرنا اس وقت زبردستی نمبر کم کرنا پیپلز پارٹی کا ایجنڈا ہے. الیکشن کمیشن اس کی سہولت کاری کر رہا ہے, اگر پی ٹی آئی بھی یہ کام کرے گی تو اس کا مطلب ہے پھر انہی کے ساتھ کھڑی ہوئی نظر آئے گی. ویسے بھی ان کی لیڈرشپ میں سے جو ہمارے فواد چودھری صاحب جیسے لوگ ہیں وہ تو پہلے ہی بیان دے چکے ہیں کہ ہم جماعت اسلامی کا ساتھ نہیں دیں گے, گویا وہ پیپلز پارٹی کا ساتھ دینے کی بات کر رہے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ یہ رفت پیدا ہو, ہم سب سے بہترین تعلقات رکھنا چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ مل کر چلیں, ہم چاہتے ہیں کہ کراچی کے ڈیولپمنٹ کے لیے کنسنسس پیدا ہو, یہ لڑائی جھگڑے ختم ہو, لیکن اگر اس طرح سے لوگ بیہیو کریں گے تو کیسے کام چلے گا؟ لہذا ہمارا مطالبہ یہ کہ الیکشن کمیشن فیصلے کرے, فوری اس کو ٹریبونل کے حوالے نہ کرے, اس لیے کہ ٹریبونل کے حوالے کرنے کے بعد تو یہ لنگر آن ہوگا, اور ان یوسیوں کے اوپر بھی کہ جن کے انہوں نے نوٹیفائی کر دیا جس پہ جعل سازی کی گئی ہے, مثلا چنیسر گوٹ کہ اختر کالونی, منظور کالونی, چل میں پی ٹی آئی والوں کی بھی بات کرتا ہوں, انہوں نے بھی کلیم کی ہوئی ہے ایک منظور کالونی. ہم میں تو اتنا ظرف ہے کہ ہم اس کی بھی بات کر رہے ہیں کہ اس کو بھی دوبارہ سے ٹیک اپ کیا جائے اور پیپلز پارٹی کے حوالے نہ کیا جائے. اس لیے اس کو پوری طرح سے دیکھنا پڑے گا. یہ نہیں ہے کہ آپ ان کی دم اونچی رکھنے کے لیے اور ٹانگ اونچی رکھنے کے لیے آپ نمبرز میں جماعت اسلامی کو اوپر نہ آنے دیں, تاکہ آخر تک یہ امپریشن پیپلز پارٹی بتاتی رہے اپنی لیڈرشپ کو کہ ہم نے تو اپنا کام پورا کر دیا اور ہم اپنا جیالہ مہر لانا چاہتے ہیں. یہ خواب تو ان کا کبھی پورا نہیں ہوگا. یہ ڈیلے کر سکتے ہیں, یہ سیاسی دہشت گردی کر سکتے ہیں, یہ نتیجوں کو بدل سکتے ہیں, یہ عوام کو ان کے حق سے محروم رکھنے کے لیے فستائیت کر سکتے ہیں, لیکن کبھی بھی کراچی نہیں جیت سکتی پیپلز پارٹی. اور یہ بات پیپلز پارٹی کو اچھی طرح پتا ہے, یہ بات پیپلز پارٹی کو اچھی طرح پتا ہے. جب تمہیں اچھی طرح پتا ہے تو تم کیوں یہ کام کرتے ہو جس میں مزید تمہاری رسوائی ہو رہی ہے؟ ماضی کا تجربہ آپ کا یہ ہے کہ آپ کے دوست اور دشمن آپ نے ایسے بنائے ہوئے تھے جو ایم کیو ایم تھی, جو سامنے تو دشمنی ہوتی تھی, جو پیچھے ملے ہوئے ہوتے تھے, تو وہ پرسو نہیں کرتے تھے, فالو اپ نہیں کرتے تھے, اور آپ کے ہاتھوں حکومتوں میں شامل ہو کر بک جاتے تھے. ہم ایک ایک ووٹ کا تحفظ کریں گے اور ایک ایک چیز کو ایکسپوز کریں گے, چاہے اس کی زد الیکشن کمیشن پہ پڑے یا کسی بھی پارٹی پہ پڑے. اس لیے تمام چیزوں کو ٹھیک طریقے سے ٹیک اپ ہونا چاہیے اور یہ رزلٹ درست ہونے چاہیے.
الحمدللہ اس ساری فسطائیت کے باوجود جماعت اسلامی ایک بڑی پارٹ نمبر اس وقت بھی نمبرز میں بہت زبردست طریقے سے موجود ہے. 11 یوسیوں کا انتخاب کرا دیں اور 20 یوسیوں کا انصاف کی بنیاد پر فیصلہ کر دیں تو ہم ان سے کہیں زیادہ آگے ہوں گے انشاءاللہ. اور پھر بھی ہم چاہیں گے کہ شہر میں لڑائی جھگڑا نہ ہو اور لوگ مل کر کام کریں اور اس شہر کی ڈیولپمنٹ کا کام شروع ہو. اس شہر کی ڈیولپمنٹ پر ہماری معیشت کا انحصار ہے, پورے ملک کی معیشت کا انحصار ہے. اس شہر کی ڈیولپمنٹ پر ہماری 2 کروڑ 20 لاکھ یوتھ کا انحصار ہے. اس شہر کی ڈیولپمنٹ پر ہمارے روزگار کا اور ہماری ایجوکیشن کا انحصار ہے. اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ڈیولپ کریں اور لڑائیاں یہ ختم ہوں, لیکن آپ زبردستی قبضہ کریں گے تو پھر کیسے بات چلے گی. اس لیے 10 مارچ کو انشاءاللہ تعالی ہم الیکشن کمیشن سندھ کے دفتر پر بیٹھ رہے ہیں. جب تک 11 یوسیوں کے ضمنی انتخاب کا اعلان نہیں ہوگا, انصاف کی بنیاد پر فیصلہ نہیں ہوگا, ہم دھرنے سے نہیں اٹھیں گے اور اس دھرنے کو ہی اپنا مرکز بنائیں گے اور اس دھرنے سے ہی پورے شہر میں بھی تحریک کو آگے بڑھائیں گے. اور اگر ہمیں ہماری مشاورت مرکز جماعت سے بھی ہو رہی ہے, امیر جماعت سراج الحق صاحب نے مکمل طور پر یہ کہا ہے کہ جب ہماری مشاورت کے ذریعے سے جب چاہیں گے پورے ملک میں بیک وقت احتجاج کریں گے, بیک وقت دھرنے دیں گے. ہم الیکشن کمیشن اسلام آباد کے دفتر پر بھی بیٹھ سکتے ہیں. جماعت اسلامی کی اسٹرینتھ کو کم نہ سمجھیں, یہ ہلکا نہ لیں. جماعت اسلامی اس کی صلاحیت رکھتی ہے کہ بیک وقت اپنے حق کے لیے, اور ہمارا کوئی حق نہیں ہے, عوام کا حق ہے, عوام نے ووٹ ڈالیں, ہماری ذات کا مسئلہ نہیں ہے. اس لیے اس مسئلے کو سیٹل کیا جائے اور پروسیس کو آگے بڑھایا جائے. 52 دن ہو گئے اور وہیں کا وہیں معاملہ پڑا ہوا ہے. تو الیکشن کمیشن کرتا کیا ہے؟ اس کی ذمہ داری یہی ہے کہ وہ الیکشن کے پروسیس کو آگے بڑھائے. تو اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا تو کر کیا رہا ہے؟ تو اس لیے اس کو اس کام کو کرنا ہوگا. دوسری بات مردم شماری کے حوالے سے ہے, اور مردم شماری پر اب تحفظات ہر طرف سے آ رہے ہیں. دیکھیں ڈیجیٹل مردم شماری انہوں نے اس دفعہ کہا, میں ایک مرتبہ پھر دہرانا چاہتا ہوں کہ ڈیجیٹل کریں یا مینول کریں, مردم شماری میں اصول یہ ہونا چاہیے کہ جو جہاں ہے وہاں گنا جائے گا. اگر اس اصول کی بنیاد پر آپ یہ کام نہیں کر رہے اور اس میں ڈنڈی مار رہے ہیں تو آپ اس کا نام ڈی جورے رکھ دیں یا ڈی فیکٹو رکھ دیں, کچھ بھی نام رکھ دیں, یہ دھاندلی ہوگی اور یہ فراڈ ہوگا. اس لیے آپ کی ایس او پی میں اس بات کی وضاحت ہونی چاہیے کہ ایک ایک فرد گنا جا رہا ہے, چاہے وہ کوئی زبان بولو, کوئی مذہب, کسی مذہب سے ہو اور کسی علاقے سے ہو, کراچی میں جو رہتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ ایکسس ملے کہ ہم جان سکیں کہ ہمارا اس پوری مردم شماری میں جعل سازی تو نہیں ہو رہی, کہ فردن فردن تو گن رہے ہیں لیکن اس کا جب جمع کرتے ہیں تو نمبر پورے نہیں ہوتے, جیسا کہ ماضی میں ہوتا رہا ہے. تو یہ کام ہم نہیں ہونے دیں گے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ ٹھیک طریقے سے کرنا چاہتے ہیں ہم تعاون کے لیے تیار ہیں, لیکن اگر آپ ڈیجیٹل مردم شماری کے نام پر بھی کوئی نیا فراڈ کرنا چاہتے ہیں آر ٹی ایس کی طرح کا, تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ قابل قبول نہیں ہے. پھر آپ یہ بتائیے کہ کیا کیا, تیاری کیا کی؟ تیاری یہ کی ہے کہ کل گڈاپ میں خواتین کو بھیج دیا گیا مردم شماری کے لیے اور وہ کوئی ان کا پوچھنے والا نہیں تھا. آپ کس طرح تذلیل کر رہے ہیں عورتوں کی. یہ حال ہے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کا اور حکومت کا. اس طرح سے مردم شماری ہوتی ہے. آپ دن بڑھا رہے ہیں لیکن اس میں کام نہیں ہو رہا, آپ کا سسٹم کام نہیں کرتا پراپر. کئی لوگ کہتے ہیں کہ اتنا مشکل سسٹم ہے کہ آپ کیسے رجسٹر کریں. تو جب آپ نے سسٹم بھی آسان نہیں بنایا, آپ کا عملہ کام نہیں کر رہا, نقشے ان کے پاس نہیں ہوتے, ان کے ٹیبلٹس میں غلط نقشے بنائے ہوئے ہیں, تو یہ مردم شماری کا پورا پروسیس ہو کیا رہا ہے؟ اس کو درست ہونا چاہیے. ذمہ دار ہیں وہ جماعتیں جو پچھلی حکومت میں تھیں اور انہوں نے جعلی مردم شماری کو قانونی حیثیت دی تھی. یہ پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم تھی, جس کی کابینہ نے اس فراڈ مردم شماری کی منظوری دے کر اس کو قانونی حیثیت دلوائی تھی اور سی سی آئی سے اس کو پاس کروایا تھا. آج بڑی باتیں کرتے ہیں مردم شماری کے حوالے سے. جواب تو دیں, انہوں نے کیوں منظوری دی تھی, پھر کیوں حکومت کے ساتھ لگے رہے تھے؟ ہماری نمائندگی کا مسئلہ تھا, ہمارے وسائل کا مسئلہ تھا, اور آپ نے ایک مرتبہ پھر اپنی وزارتوں پر ان سب کو قربان کیا. بڑی باتیں کرتے ہیں آپ کہ ہم اس کی بنیاد پہ یہ کر دیں گے اور اس کی بنیاد پہ یہ کر دیں گے, لیکن آپ تو اس پورے جرم میں شریک رہے. کوٹا سسٹم میں غیر معینہ مدت کے لیے اضافہ, 14 سیٹیں لینے والی پی ٹی آئی اور باقی 4 سیٹیں قومی کی, اور 23-24 لوگ صوبائی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ایم کیو ایم کے, 30 لوگ صوبائی اسمبلی میں پی ٹی آئی کے اور 23 لوگ ایم کیو ایم کے. اتنی بڑی اسٹرینتھ سندھ میں ہے. پھر اس کے بعد حکومت میں شامل تھا, وفاق میں, اور بغیر کسی آئینی منظوری کے کراچی پر شب خون مار کے کوٹا سسٹم میں غیر معینہ مدت کے لیے اضافہ کر دیا. اس کا جواب دے نا ایم کیو ایم جو بڑی باتیں کر رہے ہیں اس وقت. یہ کس کا کھیل کھیلتے ہیں؟
لوگوں کو جو ہے وہ تقسیم کرتے ہیں مہاجر سندھی میں، اور کھیل وڈیروں کا کھیلتے ہیں، جاگیرداروں کا کھیلتے ہیں، تالے آزماؤں کا کھیلتے ہیں، ہمارے مینڈیٹ کو بیچتے ہیں. اسی لیے تو لوگوں نے ان کو مسترد کیا ہے. اور ان یہ 2 ہو جائیں، 4 ہو جائیں، 6 ہو جائیں، لوگوں کا رسپانس بتا رہا ہے کہ اب یہ منجن چلنے والا نہیں ہے. اس لیے میں پھر مطالبہ کرتا ہوں کہ ڈیجیٹل مردم شماری اگر آپ کر رہے ہیں تو اس کو جو اس کے طریقے ہیں اس کے مطابق کریں. ہر ایک کی انٹری ہونی چاہیے، ہر ایک کو ایکسیس ہونا چاہیے، اسٹیک ہولڈر کی کمیٹی بننی چاہیے تاکہ اس پورے پروسیس کی نگرانی ہو. ورنہ اگر نگرانی کے بغیر آپ کام کریں گے تو آخر میں پھر نادرا کے ڈیٹے سے آپ وہی کام کریں گے کہ مستقل پتے پر کاؤنٹ کر کے کراچی کی نمائندگی پہ بھی ڈاکہ ماریں گے اور کراچی کے وسائل پہ بھی ڈاکہ ماریں گے، اور اس میں سب شریک جرم ہوں گے جو بھی اس مردم شماری میں جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. اس لیے حکومت کو ٹھیک کرنا چاہیے. خواتین کی بجائے مردوں کو تعینات کیا جائے. جی، اور یہ راجہ صاحب نے بالکل ٹھیک بات کہی ہے کہ مضافاتی علاقوں میں، بالکل ریموٹ ایریاز میں آپ عورتوں کو بھیج رہے ہیں، وہاں پر آپ مردوں کو کیوں نہیں تعیناتی کر رہے ہیں؟ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اس لیے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری بہنوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ، ان کو ان کی جگہوں پہ جہاں وہ جابس کرتی ہیں ان کے قریب ترین جگہوں پہ اگر ان کا ضرورت ہے تو آپ لگائیں، ورنہ تو اتنی بڑی تعداد میں مرد موجود ہیں، ان کو آپ یوٹیلائز کریں. ٹھیک. نہیں، یہ تو میں نے نہیں کہا. میں نے صرف ان کی لیڈرشپ کو متوجہ کیا ہے کہ جو کام پیپلز پارٹی کر رہی ہے اگر وہی کام پی ٹی آئی کرنے لگے تو ہمیں افسوس تو ہوگا نا، ان کو نوٹس تو لینا چاہیے نا. اگر پیپلز پارٹی بھی جال سازی کر کے نتیجہ بدل رہی ہے اور بالکل اسی طریقے سے پی ٹی آئی کا بندہ بھی ہمارے ساتھ یہی کر رہا ہے اور ہمارے نمبر کم ہوں گے تو پیپلز پارٹی کو فائدہ ہوگا نا. تو ان کی لیڈرشپ کو سمجھنا چاہیے نا کہ کون لوگ ہیں ان کے. پھر وہ سعید غنی وغیرہ جب یہ کہتے ہیں کہ 20 لوگ رابطے میں، 21 لوگ رابطے میں، تو اس کو تقویت ملتی ہے نا کہ بھئی جس کا مطلب ہے کہ یہ سارے، یہ کیا، ہم کہاں جائیں پھر، کس کے پاس جائیں؟ تو ساتھ چلنے کی بات تو یہ ہے کہ تمام پارٹیاں، ظاہر پی ٹی آئی سے ہماری کوئی لڑائی تھوڑی ہے، لیکن پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو تو اپنے کنڈکٹ کو تو دیکھنا چاہیے. جماعت اسلامی کے نمبر کم کرنے میں ان کی دلچسپی کیوں ہے؟ ہم تو ان کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم ابھی آپ دیکھیں کہ کیماڑی میں تو ہمارے لوگ نہیں تھے نا جیتے ہوئے، پی ٹی آئی کا کلیم تھا، لیکن ان پولنگ جو افسر تھے اور پریزائڈنگ افسر تھے ان سب سے ہم نے رابطہ کیا، وہ ہمارے پاس آئے، اس میں ہمارے لائک مائنڈڈ لوگ بھی تھے اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ کس طرح سے زبردستی دھاندلی کی جا رہی ہے. ہم نے کہا کوئی بات نہیں، اگر پی ٹی آئی کا کلیم بھی ہے تو آپ حق کے ساتھ کھڑے ہوں. ہم تو اس طرح سے کر رہے ہیں، لیکن اگر پی ٹی آئی ہمارے ساتھ یہ کام کر رہی ہے تو پیپلز پارٹی کا کھیل کیوں کھیل رہی ہے؟ تو ان کی لیڈرشپ کو، مرکزی لیڈرشپ کو اس کا نوٹس لینا چاہیے.